قوم لوط ایک بستی میں آباد تھی جو زمین کے ایک سرسبز اور خوشحال علاقے میں واقع تھی۔ ابتدا میں لوگ معمولی طور پر اچھے اور مہذب تھے، مگر وقت کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا گناہ کرنے لگے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ غیر فطری تعلقات قائم کرنے لگے تھے۔ یہ گناہ انہوں نے چھپ کر نہیں کیا، بلکہ کھلے عام کرنے لگے، اور جو انہیں اس سے روکتا اس کا مذاق اڑاتے۔ یہ لوگ غیر شادی شدہ تعلقات اور بے حیائی کو معمول بنا چکے تھے اور اخلاقی حدود کو مکمل طور پر توڑ چکے تھے۔ مسافروں اور اجنبیوں کی بے عزتی، سماجی انصاف کی کمی اور حق پرستی کو مذاق سمجھنا بھی اس قوم کی پہچان بن گئی تھی۔ جب کوئی انہیں نصیحت کرتا یا اللہ کی طرف بلاتا، وہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کئی سالوں تک لوگوں کو نرمی، حکمت اور صبر کے ساتھ سمجھایا۔ وہ انہیں بتاتے، یہ کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، تم اس سے بچو اور سیدھے راستے پر آؤ، شادی کے دائرے میں رہو، معاشرتی اور اخلاقی حدود کا احترام کرو۔ لیکن قوم نے نہ صرف نصیحت نہیں مانی، بلکہ حضرت لوط کا مذاق اڑایا، دھمکیاں دیں اور ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا۔ وقت کے ساتھ قوم میں یہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ جو شخص اس میں شامل نہیں ہوتا اسے عجیب یا کمزور سمجھا جانے لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تنبیہ اور صبر سب بے اثر ہو گئے۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں رہی۔ اس کے لیے وہ فرشتوں کو بھیجے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچان لیا اور خبردار کیا کہ قوم کے ہاتھ لگنے سے یہ محفوظ رہیں۔ جب قوم کو خبر ملی، وہ بے حیائی اور گناہ کے جذبے کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی تاکہ فرشتوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں روکا اور اللہ کی طرف سے خبردار کیا، مگر کوئی نہ سنا۔ اسی وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان کو لے کر بستی چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے خاموشی سے بستی چھوڑ گئے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ نے زمین اور آسمان پر ایسا عذاب بھیجا کہ بستی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ زمین الٹ گئی اور آسمان سے سخت پتھروں کی بارش ہوئی۔ وہ مقام جہاں کبھی آباد بستی تھی، اب صرف کھنڈر اور ویرانی رہ گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے لیے سبق ہے کہ جب گناہ کھلے عام ہو جائے، نصیحت کرنے والے اکیلے رہ جائیں اور برائی کو فخر سمجھا جائے، تو عذاب دیر سے نہیں آتا، بلکہ اچانک اور مکمل ہوتا ہے۔